बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हुआ। आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान, कोई शक नहीं पाकिस्तान का दिन। इसको जोश, जज्बे, मोहब्बत और इश्क, हम सब इस जज्बात के साथ सरशार है। ना मेरे अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत कम हो सकती है, ना आपके अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत कम हो सकती है। रियासत, उसके अमूर, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत की पॉलिसियाँ, इससे तो खैर हम सब इख्तलाफात करते भी हैं, करना भी चाहिए, कर भी सकते हैं ये तमाम चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो रोमांस है ना, वो शायद इस मुल्क के अंदर बैठे हुए या मुल्क से बाहर परदेसी, वो कभी खत्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमारी जान है। हाँ, इस दौरान तकलीफ बताऊं होती है जब सदर मुमलिकत एक जबरदस्त किस्म की तकरीब हो रही है जिसमें कोई बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है, मजा ही नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर को भी देख के मजा ही नहीं आया, 23 मार्च की तकरीब ही नहीं लग रही थी। बहरहाल, उनके जिस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं और वजीर दाखिला के जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, सदर प्राइम मिनिस्टर के जिस किस्म के आ रहे हैं और ऐसे बेअमल किस्म की स्टेटमेंट आ रही हैं 23 मार्च के मौके पर, जिस पर अमल करने की जिम्मेदारी भी नहीं की। कौमी यकजहती का पैगाम देता है तो यकजहती करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है, इनिशिएट इन्हीं को ही लेना है। इन्होंने रास्ता भी बताना है, प्रैक्टिकली करके भी बताना है। लेकिन नहीं जी, वो तो एक पता नहीं किसको स्पुर्द अपना सीवी करना है, क्या करना है, आई डोंट नो दैट। बहरहाल, पैगामात जारी करें मुत्तहिद होने के। हाँ, दूसरी तरफ इसके साथ अगर देखा जाए तो अब 23 मार्च को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको 23 मार्च को ही ना तकरीबात करने की इजाज़त नहीं है, उसको रैलियाँ निकालने की इजाज़त नहीं है। जमान पार्क में रात में क्रैकडाउन हुआ, चाहे खलब बरदारी की तकरीब रखी गई थी, अचानक से कारकुनान अंदर नमदार हुए। आली हमजा बड़ा तगड़ा किस्म का काम शाम कर रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो तकरीब रोकी गई। अच्छा जी, इधर क्या हुआ जी, पूरे पंजाब में क्रैकडाउन है और बखर में एमएनए या पीटीआई के जी सनाउल्लाह मस्ती खैर, उनके घर छापा मारा गया। गिरफ्तार तो नहीं हुए, लेकिन उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, बदतरीन तशद्दुद भी हुआ जी। मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गई मुल्तान, बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन, बखर, गुजरांवाला के एमएनए मुनीब भट्ट, उनके घर पे छापा मारा गया। सरगोदा के एमएनए जी वकार रांझा, समर इकबाल, उनको गिरफ्तार किया गया। कराची, हैदराबाद में रैलियां निकाली। ये सब चल रहा है। यानी हमारी जो पुलिस है वो माशाल्लाह से अपनी फतवात के झंडे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गाड़ रही है और वही करती हुई नजर आ रही है। और हाँ, इधर हमारे आर्मी चीफ हैं, वो कह कह के नहीं थक रहे। सिक्योरिटी अभी कॉन्फ्रेंस थी पार्लियामान की, उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि जो मौजूदा हालात की जिम्मेदारी है वो गवर्नेंस का गैप है। वो बता रहे हैं कि सियासी हुकूमतें गवर्नेंस में नाकाम हो चुकी हैं। वो बता रहे हैं सूबाई हुकूमतें गवर्नेंस में नाकाम हो चुकी हैं। आजकल जो पाकिस्तान जिन हालात का जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदार हुकूमतें हैं, स्टैब्लिशमेंट नहीं है, वो ये बता रहे हैं। अगर ये नाकाम ना होते ना तो वो बताते कि आज हमें अख्तियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। ये हुकूमतें हैं, ये गवर्नेंस का गैप है जिसकी बिना पर पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा है जी। वो अब बता रहे हैं। अब एक नया इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ की तस्दीक सॉरी तस्दीक कह रहा हूँ, इसकी तशरीह होना बाकी है। इस हवाले से बाकायदा बहुत, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ी स्टेटमेंट ही कोई नहीं है। एमल वली खान साहब एएनपी के हर जगह से हारे हुए, ज़बरदस्ती उनको ज़ाहिर बात है एक हिस्सा देना था, बहुत जोड़ तोड़ करके उनको बलूचिस्तान से एक सीट दे के उनको सेनेटर बनाया गया। उनको कभी शौकिया इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने का उनको मौका भी दिया जाता है, वो भी ज़रा बात है। थोड़ा सा उन्होंने अपनी करवट उस तरफ से ले ली है जी। ये उस इजलास में शरीक थे, ठीक है, जो 4-5 रोज़ पहले हुआ इजलास पार्लियामान का, और उन्होंने इस इजलास से मुतल्लिक वो बात की जो अभी तक किसी ने भी नहीं की। वो कहते हैं कि कौमी सलामती जो कमेटी का जो इजलास था ना पार्लियामान का, उसमें आर्मी चीफ ने वजीर आजम से बात की है। अब ये एमल वली खान साहब, या तो पेका लगा दो इस बंदे के ऊपर। एक तो इन कैमरा इजलास से ये बातें बाहर कैसे आनी आ सकती हैं, ये आनी नहीं चाहिए थी। और हर एक ने असूल तोड़ा। क्या ख्वाजा आसिफ साहब उस अंदर से बैठ के ट्वीट कर रहे थे, क्या हर बंदे ने फाउल प्ले किया। लेकिन एमल वली साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम से कहा कि आप लोग, वजीर आजम साहब आप लोग, यानी सियासी हुकूमतों आप लोग हमें बॉर्डर पर क्यों नहीं जाने दे रहे? आप लोग हमें बॉर्डर पर जाने दें। आप लोगों ने हमें अपने कामों में उलझाया हुआ है। ये आर्मी चीफ पाकिस्तान की सियासी हुकूमत को जिस तरीके से भी लाई गई, मैं भी सिर्फ इसको नरेट कर दूं, उस पर एक एक जुमले पे ना एमल वली खान साहब ने जो आर्मी चीफ के हवाले से कोट किया है, 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 घंटे, बल्कि पूरी पूरी कॉन्फ्रेंस हो सकती है।
آرمی چیف کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو کہ آپ نے ہمیں اپنے کاموں میں الجھایا ہوا ہے. آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بارڈر پہ جانے دیں تاکہ ہم اپنا کام کر سکیں اور آپ لوگ اپنا کام کریں. اگر واقعی آرمی چیف نے یہ بات کی ہے نا تو سر یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑی آفر ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جو آج ہماری زبوالی کا باعث ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ اگر واقعی آرمی چیف نے کہا ہے مطلب حکومت اپنا کام نہیں کر رہی اور فوج کا جو پرٹیکولر اپنا کام ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیا جا رہا ہے یا وہ کر نہیں رہی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ سارا سیٹ اپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ لانے والے کون ہوتے ہیں, بٹھانے والے کون ہوتے ہیں, ڈیل کرنے والے. یہ تو ایک بحث نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. مگر ایمل ولی خان کہہ رہے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ بات کی ہے. قربانیاں ہمارے جوان دے رہے ہیں, شہادتیں ہماری ہو رہی ہیں. تو جناب آرمی چیف صاحب یہ کہہ رہے ہیں مگر وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا فوکس آؤٹ ہے. وزیر اعظم صاحب کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا کام بارڈر پہ ہمیں وہاں جانے دیں. اور کہیں نہ کہیں یہ وزیر اعظم کی موجودگی میں اگر یہ بات کہی گئی ہے تو ان کی ناکامی کے اوپر ایک بہت بڑا نشان ہے جو آرمی چیف صاحب خود لگا رہے ہیں. میں نے بتایا ایم ایل ولی خان صاحب کے اس بیان کی وضاحت آنی ضروری ہے. آرمی چیف نے اپنی طرف سے بہت بڑی آفر دی ہے. اور ہاں الٹیمیٹلی فوج سے بارڈر کو ہی سوال ہوگا نا سر کہ افغان بارڈر ادھر سے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, انسرجنسی دہشت گردی کا ساتھ فوج سے ایس آئی ایف سی کا تو ذمہ دار کسی نے نہیں پوچھنا. اب اگلے مہینے ملیشیا جا رہے ہیں آرمی چیف, کس کے ساتھ جا رہے ہیں جی؟ وزیر اعظم کے ساتھ جا رہے ہیں. ان کے وزیر اعظم سے ملنا ہے. ابھی کل آئے ہیں وہ سعودی عرب سے. آرمی چیف سے ان چیزوں کا سوال کسی نے بھی نہیں پوچھنا. اب وہ خود آئے ہیں بقول احمد ولی خان, نہیں وزیر اعظم صاحب ان کو ڈرائیو کر کے لے کے آئے ہیں تو ایک علیحدہ چیز ہے. آرمی چیف سے تو سیکورٹی کا پوچھنا اور اس کے علاوہ کیا ہونا. یہ تمام چیزیں سر ہماری پرائرٹیز پکڑ. بہرحال میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک بلیسنگ آف ڈسگائز لینا چاہیے. جب خود کہا جا رہا بھائی ہمیں ہمارا کام کرنے دو, آپ لوگ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, تو کیوں نہ کام کرنے دیا جائے. ایک ایک پوائنٹ پہ میں کہا بڑی بحث ہوتی تھی کہ وزیر اعظم کیسے آئے, حکومتیں کیسی آئیں, کیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو سارے کا سارا ملبہ ہی اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں نا. کیا صوبائی اسمبلیاں, کیا قومی اسمبلیاں, کیا اربوں میں خرید, کیا اربوں میں فروخت, یہ سب ہوئی ہے. خیر میں آگے آپ کو کافی دیگر خبریں بھی رکھنی ہیں. اور لیکن کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ سے حراست میں لی گئی جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو مرکزی آرگنائزر ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحب, ان کو کوئٹہ کی جیل منتقل کر دیا گیا جی. اور مارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کو 3 MPO کے تحت 1 ماہ کے لیے جیل منتقل کیا گیا ہے. اور حمزہ شفقات صاحب جو کمشنر ہیں جی, انہوں نے کہا جعفر ایکسپریس کی ہلاکت دہشت گردوں کے حق میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے احتجاج کے دوران پرتشدد مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کی اور فائرنگ کی. انہوں نے کہا جو دہشت گرد مارے گئے تھے ان کی لاشوں کی بازیابی کے حوالے سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. انہوں نے کہا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے قائدین کے ساتھ موجود مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 مزدور ایک افغان شہری ہلاک ہوا جی. اور مزید جو شاہد رند ہے ترجمان, انہوں نے کہا سول اسپتال کوئٹہ میں حملے کے بعد بلوچ یکجہتی کونسل کی قیادت کو گرفتار کر لیا جی. انہوں نے BYC کے احتجاج میں مسلح افراد شامل تھے. انہوں نے کہا خصوصی صورتحال ہو تو خصوصی قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی مارے گئے دہشت گردوں کی لاشوں کے لیے احتجاج کر رہی تھی کہ ہمیں لاشیں ہمیں دی جائیں. پولیس نے مظاہرین کو واٹر کین کے ذریعے منتشر کرنے کی کوشش کی ہے. سر یہ صورتحال اس وقت بلوچستان کی, میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو وہ اپڈیٹ بھی کرتا چلوں جی. ادھر سر 2 خبریں میں نے ذرا عدالت کے حوالے سے بتانی ہیں. ایک تو رات کے جج طاہر عباس سپرا صاحب ہیں جی, انہوں نے بڑی ہمت کی ہے جی, انہوں نے اہم اقدام اٹھایا جی. PTI کے بیچارے 88 کارکن ان کو شناخت پریڈ کے لیے دوبارہ بھیجا لیکن 26 کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ بڑی بات ہے. انہوں نے کہا ان کو ضمانت پہ ان کو تو رہا کر دیا جائے, باقی 88 کارکنوں 26 نومبر تک کون کون سے احتجاجوں کے یہ بیچارے لوگ موجود ہیں جن کی شناخت پریڈ ابھی تک نہیں ہوئی. اتنے مہینے گزر گئے ابھی تک ان بیچاروں کی شناخت پریڈ نہیں. اتنا 9 مئی کے ہوں گے ابھی تک ان بیچاروں کی شناخت پریڈ نہیں ہوئی. ادھر سر بڑی مزیدار ایک چیز ہے, کیسے تماچے رسید کر رہی ہے ریاست اپنی عوام کے اوپر. 23 مارچ ہے نا جی, یوم پاکستان ہے, تجدید عہد وفا کا دن ہے. ہمارا سسٹم کیسے تجدید کر رہا ہے سر. ثاقب بشیر صاحب رپورٹ کرتے ہیں جی 26 نومبر احتجاج ہلاکتوں کا جو مقدمہ تھا نا, جو درخواست گل خان نامی شہری نے کی تھی کہ میرے بیٹے کو شہید کیا گیا, گولیاں ماری گئی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں وزیر اعظم سمیت دیگر
افراد جو ہیں وزیر داخلہ ان کے خلاف FIR درج کرائی جائے۔ تو سر خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے گل خان کی بیٹی کی ہلاکت کا مقدمے کا نا جی 9 صفحات کے پر مشتمل تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے سر۔ سیشن کوڈ کیا لکھا ہے سر؟ افضل مجوکا صاحب نے کیا لکھا ہے سر؟ صرف منہ پہ کہنا چماٹے اپنی رسید کرنے کو دل کرتا۔ انہیں 9 صفحات کے فیصلے میں لکھا ہے کہ اسلام آباد سیشن کورٹ نے لکھا ہے کہ درخواست گزار کا والد جو گل خان ہے نا، وہ اپنے بیٹے کی غیر طبی موت ہونے کے ثبوت عدالت فراہم کرنے میں ناکام رہا، یعنی مقبول ثبوت دے گا جی۔ وہ کہہ رہے قتل ہوا، اچھا جی ناکام رہے ہیں۔ باقی 8 جن کے حوالے سے درخواست گزار نے کہا ہے ان کی بھی غیر طبی موت ہوئی ہے، کوئی ثبوت سامنے نہیں رکھے گئے۔ ثبوت کیسے رکھتے ہیں؟ پوسٹ مارٹم سے رکھتے ہیں، وہ تو رپورٹ بیچاروں کو دی نہیں گئی۔ ثبوت کیسے رکھتے ہیں؟ کاز آف ڈیتھ کہا ہو کہ طبی موت ہے اور سائن کریں تب ڈیڈ باڈیز دیں گے، کیسے کریں گے؟ اچھا آخر سنیں، میں کیا اپنے پاس سے بولوں۔ وہ کہتے ہیں عدالت لکھتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس اور یہاں کی اتھارٹیز نے کوئی تعاون نہیں کیا، تو یہاں کی اتھارٹیز نے کوئی تعاون نہیں، تو آپ کے دعوے کے مطابق پہلے پولیس نے حراست میں لیے رکھا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پولیس نے حراست میں لیے رکھا ہو، پھر ڈیڈ باڈیز دینے کے لیے بدلے زبردستی سادہ کاغذ پر دستخط بھی کروا لیے، اس وجہ سے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہو سکی، نہ ہی ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا گیا، نہ ہی میڈیکل لیگل رپورٹ عدالت دے سکی۔ پھر جب آپ کو ڈیڈ باڈی مل گئی تھی تو اپنی مرضی کی جگہ سے پوسٹ مارٹم کرا سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے جی؟ آپ اپنی مرضی سے پوسٹ مارٹم اپنی جگہ سے کرا سکتے ہیں پرائیویٹلی؟ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اور ایک اب ایکسکیوزز دیکھیں کہ سر نہیں کرنا نا، تفتیش نہیں ہونے دینی 26 نومبر کی۔ انہوں نے کہا ایسی صورت میں درخواست گزار گل خان کا وکیل کا یہ کہنا کہ سب کرنا ہمارا کام نہیں تھا، پولیس نے کرنا تھا، یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ فورینسک میڈیسن سسٹم کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے جی، لیگل میڈیسن یہ بھی حکومت کے پاس ہے، میڈیکل لیگل رپورٹ بھی کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام رپورٹس آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ کرمنل جسٹس سسٹم میڈیکل لیگل رپورٹ میں میڈیکل ایگزامینرز کا بہت کلیدی کردار ہے۔ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں نے کہ اس لیے آپ کہیں جو غیر طبی موت ثابت نہیں کر سکے درخواست خارج کر دیں۔ اور سر جی یہ انتہا ہو گئی، کسی کا بچہ قتل ہوا ہے، اس کو گولیاں ماری گئی ہیں، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ وہ قتل ہوا ہے، اپنا پوسٹ مارٹم کرا کے لاؤ کہیں اور سے، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ یہاں یہ چیز ہے۔ ہاں ادھر ماں کسی اور کے لیے، میں اسپتال میں پچھلے دن آپ کو پتا ہے غلط انجیکشن لگنے سے دو سارا ملبات نکال کے 2 نرسز کے اوپر ڈال دیا گیا تھا، اور ابتدائی طور پر نرسز کو ذمہ دار ٹھہرا کے ان کو معطل کیا گیا تھا۔ تو آج کی خبر یہ ہے کہ جی نرسز کو بحال کر دیا گیا، لاؤ مر گئے کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا بات ہے، ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جی، اس طریقے سے ہماری چیزیں چل رہی ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔